بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بواسیر کے متعلق اس کی علامات اور اس کے اسباب اور اس کا ایک روحانی وظیفہ بتائیں گے۔ ناظرین، یہ جو آج ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ ذاتی تجربہ شدہ ہے، اور میں نے خود اس پر عمل کیا، اس کو استعمال کیا اور اب بھی کر رہا ہوں، اور بہت سارے دوستوں کو میں نے بتایا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا 100% رزلٹ مجھے مل رہا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کو شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ وظیفہ بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ نیچے سبسکرائب والا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور یہ سب کچھ ثواب کی نیت سے کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بواسیر کی کتنی اقسام ہیں۔ ناظرین، بواسیر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک بواسیر بادی ہوتا ہے اور ایک بواسیر خونی ہوتا ہے۔ ناظرین، جو بواسیر خونی ہوتا ہے وہ مقعد کے اندر، انسان کا جو مقعد ہے اس کے اندر مسے ہوتے ہیں اور وہ مسوں سے خون آتا ہے۔ ناظرین، یہ جو مقعد کے اندر مسے بن جاتے ہیں اس کے منہ پر، یہ تھیلی کی شکل کے مسے ہوتے ہیں اور ان میں خون جمع ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات سوزش بھی ہو جاتی ہے اور خارش بھی ہو جاتی ہے اس جگہ پہ، اور خون بھی خارج ہونے لگتا ہے۔ اور یہ جو مسے ہوتے ہیں یہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کو، ہر ایک مریض کو ایک جیسے مسے ہوں، ان کا سائز کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جو خونی بواسیر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کے مقعد کے اندر مسے ہوتے ہیں تھیلی نما، اور ان میں سے خون رستا رہتا ہے، ان میں سے خون آتا رہتا ہے۔ اور دوسری قسم جو بواسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ مقعد کے باہر مسے ہوتے ہیں، منہ کے اوپر مسے ہوتے ہیں، لیکن ان میں خون نہیں آتا مگر درد بہت ہوتا ہے۔ یعنی ہوتے تو مقعد کے ساتھ ہی ہیں، وہ تقریباً مقعد کے منہ کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن ان میں خون نہیں ہوتا مگر درد بہت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں بواسیر ہو گئی ہے یا یہ بواسیر کی علامات ہیں، یہ خونی ہے یا بادی ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آئیے ہم آپ کو اس کی علامات اور اس کے اسباب بتاتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، خارش کا ہونا۔ پخانے والی جگہ پہ، مقعد پہ بعض اوقات خارش ہوتی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ جلن بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ جلن ہوتی ہے بعض لوگوں کو، ایون کہ نرم جگہ پہ بیٹھا بھی نہیں جاتا اور ٹیڑھا ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے یا پھر لیٹنا پڑتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بعض حضرات کو۔ اور پھر بوجھ بھی ہوتا ہے، اس جگہ پہ بوجھ بھی ہوتا ہے۔ بوجھ کے علاوہ درد کی شکایت بھی ہوتی ہے، مریض جو ہے وہ بیچارہ بہت مشکل میں ہوتا ہے، خارش، جلن، بوجھ اور درد کی شکایات۔ ہاں جی، اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو مریض واش روم نہیں جاتا رفع حاجت کے لیے۔ کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے، ہاں جی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر جو ہے نا وہ جلن اور خارش اور یہ درد شروع ہو جائے، اور اس کی وجہ سے، واش روم نہ جانے کی وجہ سے مریض کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور جب قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر مرض اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے جو خونی بواسیر ہوتا ہے تو پخانے کے ساتھ ملا ہوا خون بھی کبھی خارج ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پخانہ کرنے کے بعد خون کا قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، اور اگر یہ مرض زیادہ بڑھ جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خون اتنا خارج ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ مریض بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ اندرونی مس مقد سے باہر نکل کر کبھی کبھی اس قدر وہ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر مقد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور بڑی سخت تکلیف کا سبب بنتے ہیں وہ۔ تو اگر مریض کو جلدی آرام نہ آئے اور اس کا علاج صحیح طریقے سے نہ ہو تو بعض اوقات مریض کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی علامات۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بواسیر کیوں ہوتا ہے؟ یہ بواسیر کا مرض کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، سب سے مین وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ جو آرام پرستی ہے۔ ہم ہر چیز میں سہل، آرام، سستی، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہمیں ہاتھ پاؤں نہ ہلانا پڑے اور ہمارا کام ہو جائے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا، چاہے وہ دفتر ہو، گھر ہو، شاپ ہو، فیکٹری ہو، جہاں یعنی کہ حرکت نہ کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ مقید کر لینا، یہ یعنی کہ شہزادوں والی زندگی گزارنا۔ ہاں جی، وہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو یہ مرض بہت جلد جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس میں ایک اور بھی ہے اس کا سبب کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس میں ہماری جو غذا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں مسالہ دار چیزیں بہت زیادہ ہم کھاتے ہیں، ہاں جی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھٹی چیزیں، مسالہ دار چیزیں، اور پھر ہم صحت اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جگر کا جو فعل ہے وہ سست ہو جاتا ہے۔ جگر جو ہے وہ اس کا فعل سست ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بواسیر ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ جب اپنا ازار بند یا جو کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے تو اپنا بیلٹ پینٹ کے اوپر وہ بہت ہی ٹائٹ کر کے باندھتے ہیں، زیادہ کس کر باندھتے ہیں، تو ان کو قبض ہو جاتی ہے، قبض کی وجہ سے بواسیر ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ بعض لوگ گیلی جگہ پہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو قبض ہوتی ہے لیکن وہ بواسیر ہوتا نہیں ہے پہلے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ قبض کی وجہ سے وہ جلاب آور میڈیسن استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو پخانہ وغیرہ زیادہ آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی بواسیر ہو جاتا ہے، غیر ضروری میڈیسن کا استعمال کرنا۔ تو ناظرین، یہ سب علامات اور اسباب ہیں یہ بواسیر کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں، اس کا روحانی وظیفہ بتاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ ذاتی استعمال شدہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کا 100% رزلٹ پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ناظرین، یہ وظیفہ جو ہے یہ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، سورۃ الاعلیٰ قرآن مجید کا آخری پارہ ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ ہے، اور یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور کوشش کیا کریں ناظرین درود ابراہیمی ہر وظیفہ سے پہلے اور بعد درود ابراہیمی ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھا کریں۔ اور درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے، سب سے افضل درود یہی ہے، تو اس لیے درود ابراہیمی کوشش کیا کریں کہ یہ پڑھا کریں۔ تو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ ہر نماز کے بعد یہ سورۃ الاعلیٰ آپ نے پڑھنی ہے، پارہ نمبر 30 آخری قرآن مجید کا پارہ، اس میں یہ چھوٹی سی سورت ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگ سکتے ہیں، دل ہی دل میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر یہ صورت پڑھیں، آپ مسجد سے باہر نکل، اگر کسی کو یہ صورت زبانی یاد ہے، آتی ہے،
اور وہ زبانی بھی پڑھ سکتا ہے، باہر بھی پڑھ سکتا ہے، دفتر میں بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں، مسجد میں، جہاں اس کا دل کرے پڑھ سکتا ہے۔ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر ایک نماز کے ساتھ نہیں پڑھی دوسری نماز کے ساتھ اس کو 2 دفعہ پڑھ لے، لیکن ناغہ نہیں کرنا، روزانہ پڑھنا ہے اس صورت کو۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور جو بہت ہی مجرب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ذاتی طور پر میں استعمال کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صبح کی سنتیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، صبح کی سنتوں میں اس کی پہلی رکعت صبح کی نماز کی جو سنتیں 2 ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، اس کی پہلی رکعت میں آپ نے یہ والی صورت پڑھنی ہے، سورۃ الانشراح، جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، پارہ نمبر 30 قرآن مجید کا آخری پارہ، اس میں یہ صورت ہے۔ آپ نے پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اور پھر آپ نے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھنی ہے، سورۃ الفیل، جو کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی پارہ نمبر 30 میں ہے، قرآن مجید کا آخری پارہ۔ یہ بھی آپ نے صورت ایک مرتبہ پڑھنی ہے دوسری رکعت میں، سنتوں کی دوسری رکعت میں۔ اس کو ناظرین آپ نے معمول بنانے لا ہے، جب بھی آپ سنتے پڑھیں گے لائف ٹائم، یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ جو ہے نا لائف ٹائم آپ نے کرنا ہے۔ ہاں کبھی رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن کوشش کیا کریں کہ یہ پڑھیں، یہ میں ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ انشاءاللہ اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور وظیفہ جو ہے وہ بڑا بہترین ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ بھی میں ذاتی طور پہ استعمال کرتا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے میں بواسیر سے بچا ہوا ہوں۔ مجھے بھی شکایت ہو گئی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ یوز کیا ہے، میں نے الحمدللہ آج تک کوئی میڈیسن نہیں استعمال کی، تو جب سے میں نے یہ وظائف شروع کیے ہیں تو اللہ کی رحمت سے میں بواسیر سے بچا ہوا ہوں۔ تو ناظرین ایک اور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ یہ سکرین پہ آپ کو 3 صورتیں نظر آ رہی ہیں، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری صورت تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری صورت سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ ناظرین جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 3 رکعت آپ وطر پڑھتے ہیں، تو وطروں میں آپ نے پہلی رکعت میں یہ سورۃ النصر پڑھنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ اللہب پڑھنی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ ناظرین یہ 3 صورتیں آپ معمول بنا لیں، وطروں میں ہر روز جب آپ وطر پڑھیں گے یہ تینوں صورتیں آپ نے تینوں رکعتوں میں پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ نے معمول کے مطابق دعا مانگ لینی ہے۔ ناظرین گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، انشاءاللہ العزیز اگر کوئی پہلے سے بواسیر کا مریض موجود ہے تو اس کو 41 دن کے اندر شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ، پورے یقین کے ساتھ کریں، اور اگر عام آدمی اس کو یوز کرے تو انشاءاللہ زندگی بھر اس کو بواسیر نہیں ہوگی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت پرہیز بھی ہے کہ سرخ مرچ اور نمک کا استعمال کم کریں، سرخ مرچ اور نمک کا بہت کم استعمال کریں، اور مسالہ دار چیزوں سے بچیں، اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کیا کریں۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ امید ہے آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔